کراچی میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لینڈ اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے، جس میں اہم ترین شخصیات اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سسٹم قائم کر کے 100 ارب روپے مالیت کی اراضی کو ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سسٹم کے ذریعے ان زمینوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اتنا بڑا اسکیم ایم ڈی اے میں غیر قانونی طور پر تعینات گریڈ 5 کے ملازم نے کیا ہے، جس کی طاقت کے سامنے ڈی جی ایم ڈی اے بھی بے بس نظر آتا ہے، بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی بھی افسر عطاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ایم ڈی اے میں تعینات کے ایم سی کے ملازم عرفان بیگ اس قدر با اثر ہیں کہ گریڈ 19 کے عہدے پر کام کرتے ہیں، اور سابق وزیر بلدیات بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ایم ڈی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 100 ارب روپے مالیت کے اسکینڈل میں بحریہ ٹاؤن کی اراضی بھی شامل ہے۔ عرفان بیگ کی سہولت کاری میں ایم ڈی اے کی زمین کو بورڈ آف ریونیو کی ظاہر کر کے لینڈ مافیا سرغنہ سسٹم کے کارندوں کئی بلڈرز کو دی گئی ہیں۔ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق عرفان بیگ کی سرپرستی میں ایم ڈی اے کے وہ پلاٹس بھی شامل ہیں جو مختلف اوقات میں قراندازی کے ذریعے شہریوں کو الاٹ کیے گئے تھے، تاہم کسی کو آج تک قبضہ نہیں دیا گیا ہے۔ ایم ڈی اے کے اتنے بڑے اسکینڈل میں 100 ارب کی اراضی کے علاوہ گزشتہ 15 سالوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے کئی ارب روپے کے سرکاری فنڈ کو بھی ٹھکانے لگایا گیا۔ نگراں دور حکومت میں ایم ڈی اے میں کی گئی لوٹ مار کو فوکس کیا گیا ہے، اور تمام سہولت کاروں، سسٹم کے سربراہ اور جن بلڈروں کو زمینیں دی گئی ہیں ان کی بھی فہرست بنا لی گئی ہے۔ سب سے اہم ترین معاملہ موجودہ ڈی جی یاسین شر کا ہے، جو کہ ماہانہ 1 کروڑ روپے عرفان بیگ سے وصول کرتے ہیں اور اس کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایم ڈی اے میں اس وقت تمام معاملات محمد علی شیخ دیکھ رہا ہے، جو کہ ماضی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ جعلی اکاؤنٹ کیس میں بھی اس کا نام سر فہرست تھا۔ ضمانت پر رہائی کے بعد کچھ عرصہ خاموش رہنے والا محمد علی شیخ نے دوبارہ اپنا دھندا اسٹارٹ کیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقت کے ساتھ زمینوں کی جعل سازی شروع کی، اور ایم ڈی اے میں تعینات ڈی جی سمیت تمام عملہ اس کے ماتحت بتایا جاتا ہے۔ عرفان بیگ نے اسکیم 45 سیکٹر 6B میں 5 ارب روپے مالیت کی 80 ایکڑ زمین پر گزشتہ ماہ فروخت کی، جس میں ڈی جی یاسین شر اور لئیق نامی افسر نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق زمین کو ٹھکانے لگانے کے لیے پہلے اس کو متنازع بنایا گیا اور پولیس کو لیٹرز لکھ کر اس پر قبضے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ غلام حسین ماڈرن کے نام سے اس زمین پر پلاٹنگ کی گئی تھی، اس نام سے گوٹ بھی بنوایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم ڈی اے کی زمین پر مختلف گوٹ بھی عرفان بیگ کی سرپرستی میں بنوائے گئے ہیں۔ یہی نہیں، تقریباً 8 ارب روپے مالیت کی گلشن معمار کے قریب جہاں فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہائی رائز پروجیکٹ بن رہا تھا، اس کے برابر میں غفور بھٹو نامی لینڈ گریبر کو دی گئی۔ مذکورہ اراضی پر ایم ڈی اے کے 120 گز کے پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گریڈ 5 کے ملازم کے پاس ایم ڈی اے کا پورا سسٹم ہونا سرکاری ادارے پر لینڈ مافیا کے کنٹرول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عرفان بیگ اس وقت ڈی جی کے ساتھ مل کر اسکیم 45 میں ایک اور بڑی زمین کو ٹھکانے لگانے کی تیاری کر رہا ہے، جس کی مالیت 10 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق 2 ماہ قبل بھی عرفان بیگ نے پہلے سے الاٹ پلاٹوں کو دوبارہ الاٹ کرنے کا ڈرامہ کر کے سندھ حکومت کو ماموں بنایا۔ اطلاعات ہیں کہ ہزاروں پلاٹوں کو بھی سسٹم کے ماتحت کر دیا گیا ہے، اور ایک الگ سے کمپنی بنا کر سسٹم نے ان پلاٹوں پر تعمیر کر کے مکان بنا کر عوام کو لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے۔ بلال راشد، پرائم نیوز، کراچی۔